بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ویلکم ٹو مائی چینل نوم انفو ورلڈ. میں آپ کے لیے لایا ہوں عمرے کی ایک اور ویڈیو جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عمرے کا آسان طریقہ کیا ہے. گھر سے لے کر مکہ تک جتنے بھی معاملات آتے ہیں اس میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا، تو لہٰذا ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ عمرہ کیا ہے. عمرے کے اندر 4 اسٹیپس ہیں، 4 عوامل ہیں جو کہ ہمیں کرنے ہیں. پہلا ہمیں احرام باندھنا ہے، دوسرا طواف کرنا ہے، تیسرا ہمیں سعی کرنی ہے، اور چوتھا قصر یا حلق ہے جو کہ سر کے بال منڈوانے ہوتے ہیں. تو یہ تمام اسٹیپ ہم ایک ایک کر کے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں. تو احرام کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حجامت غیر ضروری بالوں کی صفائی اور ناخن تراشنے کے بعد آپ نے کم از کم غسل یا وضو کر لیں، کیونکہ احرام باندھنے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے. اس کے بعد آپ کو احرام پہننا ہوتا ہے. احرام کیا ہے؟ دراصل احرام 2 بغیر سلی ہوئی چادریں ہیں جن کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 چادریں کس طریقے سے پہنی یا اوڑھی جاتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے ایک چادر لے لینی ہے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے دبانا ہے جس طرح ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹانگیں کھول کے رکھیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑا بہت آپ نے لیوریج دینا ہے. پھر آپ نے اوپر سے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے. جیسے ہی آپ فولڈ کر لیتے ہیں تو آپ نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو چاروں اور سے فولڈ کرنا ہے. تو یہ آپ کا احرام کا تہبند بن چکا ہے. اس کے بعد آپ نے اگر اپنا سامان وغیرہ رکھنا ہے تو آپ اس میں بیلٹ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے آپ نے اگر بیلٹ لگائی کہ آپ کا احرام اتر جائے گا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے بیلٹ لگا لینی ہے جس طرح ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے، اور اس کو آپ گھما لیں. اب آپ نے دوسری احرام کی چادر لینی ہے جو کہ آپ کو اوپر سے اوڑھنی ہے. تو یہ 2 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اس کو اوڑھیں گے. تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایک چادر کو اوڑھ لی اور دونوں ہاتھ نکال لی. خیال آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں کوئی بھی سلا ہوا کپڑا، ایون آپ نے انڈر گارمنٹس بھی نہیں پہننا. کوشش کریں کہ احرام فرض نماز کے بعد باندھا جائے. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھ لیں. اور خواتین کے لیے روزمرہ کے کپڑوں کے ساتھ اسکارف کا پہننا لازمی ہے. یاد رہے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رہے گا. پھر آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے، اور ایئرپورٹ پر جانے کے بعد آپ نے عمرے کی نیت نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ عمرے کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو ریزرویشنز پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ جگہوں پر جانا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ کر جہاز میں بیٹھ جائیں تو میقات کے مقام پر ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، وہاں آپ نیت کریں. نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، تو اس کو آپ عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنی مادری زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو نیت کیا ہے؟ اے اللہ، میں نے عمرے کا ارادہ کیا، بس تو اسے میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما. اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ تیز آواز میں تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جبکہ خواتین کو آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مرد اپنا سر کسی بھی چیز سے نہیں ڈھک سکتے، اس کے علاوہ کوئی ایسا جوتا نہیں پہنے جس سے ان کے ٹخنے چھپ جائیں. بال نہیں توڑ سکتے، پورے جسم کے کسی بھی حصے سے عطر نہیں لگا سکتے،
اور اس کے ساتھ ساتھ سلے ہوئے بھی کپڑے نہیں پہن سکتے۔ ناخن کترنا یا کسی چیز سے کاٹنا بھی منع ہے، اور احرام کی حالت میں شکار کرنا خشکی کے جانوروں کا وہ سختی کے ساتھ منع ہے، یا کسی کو نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ حدود حرم میں درخت اکھاڑنا یا کاٹنا بھی منع ہے۔ اگر یہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس پر فدیہ لازم ہو جائے گا، جو کہ بکرا یا 3 دن کے روزے رکھے یا مساکین کو کھانا کھلانے سے پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کا جہاز ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرتا ہے تو آپ نے تلبیہ کا مسلسل ورد جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سامان کا بخوبی جائزہ لینا ہے، اور اس کو چیک کرنے کے بعد آپ نے گاڑی سے روانہ ہو جانا ہے اپنے ہوٹل کی طرف۔ کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ ہوٹل میں پہنچیں تو آپ نے احرام کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وہاں آپ نے سامان رکھنے کے بعد وضو کر کے مسجد حرم میں داخل ہونے کی تیاری کرنی ہے۔ آپ جیسے ہی مسجد حرم میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں رکھ کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، کیونکہ خانہ کعبہ پر پہلی پڑھنے والی نظر بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ تو آپ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے طواف کی تیاری کرنی ہے۔ طواف کے دوران وضو ہونا شرط ہے۔ اب آپ نے استباح کر لینا ہے۔ استباح سے مراد سیدھا بازو چادر سے نکال لیں۔ استباح ہر اس طواف میں سنت ہے جسم کے بعد صحیح کی جائے۔ اس کے بعد اب آپ حجر اسود کے بالکل مقابل آ جائیں، جو کہ گرین لائٹ کے سامنے ہے، اور آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نیت کریں گے۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے۔ دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کے سامنے رکھتے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کو ہتھیلیوں سے چھونے کے استلام کرتے ہوئے آپ نے طواف اسٹارٹ کر دینا ہے۔ شروع کے 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے، یعنی تیز اکڑ اکڑ کر چلنا رمل کہلاتا ہے، جبکہ خواتین کو رمل کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، طواف ہمیشہ حجر اسود سے اسٹارٹ ہوگا اور حجر اسود پر ہی ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا چکر جب آپ لگائیں گے تو آپ نے استلام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسی طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ طواف کے درمیان تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، قرآن پاک کی تلاوت یا کوئی بھی دعا دیکھ کر یا زبانی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ طواف میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں، تو طواف میں تیسرا کلمہ پڑھنا افضل ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جیسے ہی آپ رکن یمانی پر آتے ہیں تو آپ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا مسنون ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جیسے ہی یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والے راستے پر آتے ہیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے جب آپ دوبارہ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو 1 چکر پورا ہوگا۔ 3 چکروں کے بعد آپ نے رمل بند کر دینا ہے اور باقی چکر اپنی عام رفتار سے چلنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استباح ختم کر دینا ہے جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں۔ پھر آپ مقام ابراہیم پر آئیں گے اور آپ نے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کو مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے تو آپ کوئی بھی جگہ جو کہ مناسب ہو وہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ملتزم پر جانا افضل ہے، کیونکہ ملتزم بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک ہے، لیکن یہاں پر چپٹنا منع ہے کیونکہ یہاں پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ چپٹتے ہیں تو اس پر دم واجب ہونے کا خطرہ ہے۔
اس کے بعد آپ نے سعی کی تیاری کرنی ہے۔ دوران سعی میں جاتے ہوئے آپ کو آب زمزم پینا ہے۔ آب زمزم جیسے ہی آپ سعی کے مقام پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آب زمزم کے بہت سارے واٹر کولرز رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے پیٹ بھر کر آب زمزم پینا ہے، کیونکہ آب زمزم پینا سنت ہے۔ اور جیسے ہی آپ آب زمزم پئیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء جیسے ہی آپ آب زمزم پی لیتے ہیں تو آپ کو سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں حجر اسود کو آپ نے استلام کرنا ہے۔ اس راستے سے ہوتے ہوئے جیسے ہی آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو سامنے حجر اسود نظر آتا ہے جس پر آپ نے استلام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر سعی کی نیت کرنی ہے، جو کہ یہ ہے۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان محض تیری خوشنودی کے لیے 7 چکروں سے سعی کرتا ہوں، بس اسے میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے سعی اسٹارٹ کرنی ہے۔ آپ صفا سے ہوتے ہوئے مروہ کی طرف جب پہنچیں گے تو آپ کا ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ جب بھی مروہ سے صفا کی طرف پہنچیں گے تو دوسرا راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ کو 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھے گا کہ جیسے ہی گرین لائٹ آئے تو آپ نے اس پر دوڑ لگانی ہے اور خواتین کو آہستہ ہی چلنا ہے۔ جیسے ہی آپ صفا و مروہ کے درمیان چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی سی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ مروہ پر چڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پر دعا مانگنی ہے، اور جیسے ہی آپ یہاں سے ٹرن کرتے ہیں تو آپ نے دوبارہ صفا کی طرف جانا ہوتا ہے۔ آپ کا پہلا چکر جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے آپ اس راستے سے ہوتے ہوئے دوبارہ نیچے اترتے ہیں۔ یہ صفا کی وہ پہاڑی ہے جہاں پر آپ نے آنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے کی طرف دوبارہ اترتے ہیں اور اپنا دوسرا چکر پورا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ دوران صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان آپ نے گرین لائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ دونوں جگہ جیسے ہی سبز لائٹ آئیں تو آپ نے اس پر دوڑ لگانی ہے اور خواتین نے سلو ہی چلنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے سعی کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں تو آپ نے قصر یا حلق کی تیاری کرنی ہے۔ قصر سے مراد آپ نے اپنے بال 1/4 حصے کٹوانے ہیں، جبکہ حلق سے مراد آپ نے اپنے سر کے سارے بال منڈوانے ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چٹیا کے بال اپنی انگلی کے ایک پور سے کچھ زیادہ کاٹ لیں۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز کمنٹ کرنا نہیں بھولے گا۔ اللہ حافظ۔